الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تذکرے کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر روز افطاری کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو میں نے پہلے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز ماہ رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان میں شب جمعہ اور روز جمعہ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شب جمعہ اور روز جمعہ میں ایک ساعت میں ایک گھڑی میں ان ایوری سیکنڈ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے کو نیکی کا کام کریں تو انہیں بخش دیا جائے۔ آئیے بخاری کی ایک حدیث پاک سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے وقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بخش دیا۔ تو جو لوگ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کس قدر ان پر چھما چھم برسے گی۔ ایک اور روایت جو کہ مسلم شریف میں ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی بخشش فرما دی، صرف اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب ذرا غور کریں کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کیسا ناراض ہوتا ہوگا، اور جو لوگوں کو تکلیف دہ کاموں سے باز رکھتے ہیں، لوگوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھتے ہیں جن سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی رحمت برسائے گا۔ ایک اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ جب وہ کسی کو قرض دیتا تھا، کسی کو ادھار دیتا تھا، کسی کو لون دیتا تھا تو وہ اس کی واپسی میں ان سے نرمی کرتا تھا، تقاضے میں نرمی کرتا تھا، اعمال نہیں کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ دروازے کے باہر جا کر اونچی اونچی آواز سے بولنا کہ تم نے مجھ سے ادھار لیا تھا، دیا کیوں نہیں ہے، اب پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی اس کو واپس کرنے کی۔ یہ ایک بخشش کا بہانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو صرف اس لیے بخش دیا کہ جب وہ کسی کو دیتا تو اس سے لینے کے لیے وہ سختی نہیں کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما کر اس کو بخش دیتا ہے، اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ یعنی کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا تھا، ان کی فرما برداری کرتا تھا، جو وہ بات کہتے تھے ان کو مانتا تھا، ان کی حکم عدولی نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کام کے صدقے اس کی بخشش فرما دی۔ پھر آگے ایک اور شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا،
یعنی کہ اس پر عذاب قبر آ گیا تھا، لیکن اس کے وضو کرنے کی نیکی نے اس کو بچا لیا۔ ایک اور شخص کا ذکر ہوا کہ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، یعنی چاروں طرف شیاطین آ گئے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے کی نیکی نے اس کو بچا لیا۔ پھر ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا تو اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا، اس کی زبان باہر تھی۔ وہ ایک حوض پر جاتا پانی پینے کے لیے، مگر لوٹا دیا جاتا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے۔ اے روزہ دارو خوش ہو جاؤ، اے روزہ رکھنے والو جھوم جاؤ، کہ اس شخص کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ اب ذرا غور کریں، جب سخت پیاس لگی ہوتی ہے، اب روزہ رکھتے ہیں، جب افطاری کا وقت قریب سے قریب آتا ہے، اس وقت پیاس کی شدت کیسی ہوتی ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں گرمی کا سیزن چل رہا ہے۔ اب زبان پیاس سے سوکھی ہوتی ہے۔ اب اسی طرح وہ شخص جو شدت پیاس کے سبب اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اب سامنے پانی نظر آ رہا ہے، جب اس کی طرف جاتا تو اس کو لوٹا دیا جاتا، یعنی پانی نہ ملتا۔ تو پھر ایسی حالت میں اس کے روزے آئے اور اس کو پانی پلایا، یہاں تک کہ اس نے پیٹ بھر کر پانی پیا، خوب سیر ہو کر پانی پیا، اور اس نیکی کے سبب اس کی شدت پیاس ختم ہو گئی۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس یہ شخص جانا چاہتا تھا، لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں جو غسل کرتا تھا آیا، اور اس نیکی نے اس کو میرے یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی نیکی نے مومنین سے کہا تم ان سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کا جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے بچا رہا تھا کہ اس کے جسم کی طرف اور اس کے چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی، وہ اپنے آپ کو ہاتھوں سے بچا رہا تھا، لیکن بچ نہیں پاتا تھا، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا، اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا، اور اس وجہ سے وہ اس آگ سے بچ گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، اب یہ بہت لمبی حدیث پاک ہے، میں نے مختصر کر کے آپ کو سنائی ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش رہا ہے۔ کہیں کتے کو پانی پلا دیا تو بخش دیا، کہیں راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تو بخش دیا، اور کہیں قرض دے کر ان سے واپس لینے پر نرمی کی تو بخشا گیا، ٹھیک ہے، کہیں والدین سے حسن سلوک کیا، والدین کی اطاعت کی تو بخشا گیا، روزہ رکھا تو بخشا گیا، نماز پڑھی تو بخشا گیا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو بخشا گیا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں خوب نیکیاں کریں، خوب اللہ کو راضی کریں، اور پھر میں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما، اور اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگے۔ ہر روز صبح و شام 3 بار اگر یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم اجرنی من النار، کہ اے اللہ مجھے عذاب نار سے، جہنم کی آگ سے بچا، تو اس کو پڑھیں، انشاءاللہ
روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھے طلب کر رہا ہے، اس کو میرے اندر داخل فرما۔ اور جو جہنم کی آگ سے پناہ کرتا ہے، مانگتا ہے، تو جہنم بھی اس چیز سے پناہ مانگتی ہے کہ یہ شخص میرے اندر آئے۔ تو ہمیں اس چیز کا کثرت سے اللہ سے سوال کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ دے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔